نماز مختصر کر لیں، مختصر کر کے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں. یہ چیزیں میں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ جی مجھے کیا پتا بھائی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. صحیح بات ہے عامر نا، بھائی، یعنی خود سوچے نا میں کیسے کیا چینج کروں. نہیں عامر بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہو باوضو رہتا ہوں، میں روزے سے رہتا ہوں ہمیشہ. ویری گڈ. ہمیشہ کیسے رہتے ہیں جی؟ مطلب کہ ابھی جب سے میری پرابلم اسٹارٹ ہوئی اس کے بعد میں روزے سے رہتا ہوں. آج میرے 15 یا 16 رمضان ہو چکے ہیں. 15 یا 16 رمضان ہو چکا ہے؟ ہاں، میں نے کنفرم نہیں گنا نہیں، پر اتنے ہو گئے میرے. علی بھائی آپ کا کتنا بار علی بھائی تو کہہ رہے تھے ان کا 18واں رمضان ہے، آپ کہہ رہے ہیں 15-16، ان کا 18واں ہے. 18واں نہیں ہے ان کا. نہیں ان کا علی بھائی کہہ رہے ہیں 18واں رمضان ہے، آپ کہہ رہے ہیں 15-16واں رمضان ہے. یہ کیا چکر ہے؟ کیلنڈر میں کوئی فرق ہوگا پھر مجھے لگ رہا ہے. نہیں آپ نہیں سمجھ، نفلی رمضان کی بات کر رہا ہوں میں. اور رمضان نفلی کیا؟ رمضان مہینے کا نام ہے، وہ نفلی کہاں سے آ گیا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میں جولائی میں سردیوں والی بات کر رہا ہوں. روزے سردیاں تو روزے ونٹر میں ہی آئیں گی. ہاں روزہ، ہاں روزہ، یہ روزہ کہیں نفلی آپ روزہ. ہاں ایکسپلین کر جی، سکتا ہوں اس چیز میں، مطلب آپ کے ہاں جیسا علم تو مجھ میں ہے نہیں نا، تو میں اب رمضان نہیں بول نہیں، دیا میں اللہ معاف ایک کرے، سائٹنگ اللہ کے معاف اندر. کرے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی بات نہیں، پیار سے ہی، پیار محبت کی برادرانہ میری عادت ہے بات کرنے کی، آپ ٹینشن نہ اس میں آپ لیں. کچھ بھی بول دو گے تو برداشت کریں گے، آپ کا دل قربان آپ کے لیے تو سب کچھ. میں صدقے میرا بھائی، لو یو ٹو. اچھا سنیں، اب یہ چیز ہے، ایک تو نفلی روزے اتنے مسلسل نہیں رکھنے آپ نے، ٹھیک ہے رکھیں، مگر اس طرح نہیں رکھنے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں. صحیح حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، حضرت عائشہ بالکل. روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا میں کبھی افطاری نہیں کروں گا. تو جب آپ نے کہا نا میں روزے ہی رکھ رہا ہوں لمبے عرصے سے مسلسل، تو یہ کوئی طریقہ نہیں. یا تو اگر آپ کی شہوت بھی ایون بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کو روزے سے کور کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی ڈیلی روزہ نہیں رکھنا ہے. اسلام آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا. آپ کی ایج کیا بتانا چاہیں تو؟ میری ایج 25-26 سال ہے. 25-26 سال، ٹھیک ہو گیا. یہ جو ایج ہے نا ارلی 20s کی بھی، ایون لیٹ 20s کی کئی لوگوں کی، اس کے اندر وہ ان کے ساتھ جو ایمان والا معاملہ ہوتا ہے وہ خالص جذباتی ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی. عقلی بنیادوں پر بھی نہیں رہتا کئی لوگوں کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذباتی وابستی انسان کی فطرت ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، مگر اگر اس امبیلنس ہو جائے، ریشنالٹی کا یا ایموشنل کا امبیلنس کمبینیشن ہو، تو اس سے پھر یہ خطرناک معاملے ہوتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے، ایک انجن ہے نا، انسان ایک مشین کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ ایک انجن کو، ایک گاڑی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تیز لے کر جاتے ہیں تو انجن کو آگ لگ جاتی ہے، جی. ٹھیک ہے؟ آپ ایک حد تک تو اس کو سپیڈ تک لے کے جاتے ہیں، وہ سفر بھی کرتی ہے، مگر رستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انجن ختم ہو جائے گا، تباہ ہو یعنی کہ جائے گا، میرا گاڑی کو آگ لگ دے گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی مشین کو غلط استعمال، یعنی ہیومن کیپیسٹی کو غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ چیز کیا کرتی ہے، یہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اسلام سے اور ایمان سے بدزن کر دیتی ہے اچھا. یہ چیز. ہاں، آپ نے کیوں کر دیتی ہے؟ کیونکہ آپ اتنے جذباتی ہوتے ہو کہ جیسے ہی آپ کی مرضی کے مطابق کوئی معاملہ نہیں ہوتا، آپ فٹافٹ باغی ہو جاتے ہو. صحیح ہے. کئی لوگوں نے اسلام سے دوری جذباتیت کی وجہ سے کی ہے، ہاں عقل کی وجہ سے نہیں. کئی لوگ جذباتی ہوئے. صحیح یہی ہے. وجہ ہے، آپ دیکھتے ہو کئی لوگوں کو سنتے ہو وہ کہتے ہیں جی میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں اذانیں دیا کرتا تھا، میں جناب کبھی بے وضو نہیں رہتا تھا، میں تو روزے پہ روزہ رکھتا تھا، اور پھر پتہ چل جائے جی اسلام سے دور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو پڑھا کم تھا، جذباتی زیادہ تھے. صحیح بات ہے. آپ یہ کرو، قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہو آپ؟ آتی ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے نا. کون سی قرآن کتاب ہے؟ قرآن کی ٹرانسلیشن جس میں مطلب اس میں ترجمہ ہاں بھی ہے، موبائل ہاں میں بھی ہاں ہے میرے. ہاں. تو آپ یہ کرو کہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھا کرو، احادیث سیرت پڑھنی شروع کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جو روزے رکھ رہے ہو نا، روزے رکھ رہے ہو سیرت مصطفیٰ. ہاں پڑھیں. کن کی؟ مودودی صاحب کی جو ہے؟ نہیں وہ جی تو سرور نہیں. عالم ہے، سرور عالم. ٹھیک ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھیں جو بھی سیرت ہے پڑھیں، اتھینٹک ہو بس پڑھیں اس کو، جو بھی ہے. تو سیرت پڑھیں. اپنے روزوں کی تعداد جو ہے اس کے میں گیپ لے کے آئیں، جو کہ شرعی طریقہ کار ہے، اصولی. وہ ٹھیک ہے؟ میں نے اللہ سے رمضان وعدہ کر لیا، تو وہ وعدہ اپن مطلب توڑ سکتے ہیں کیا؟
نہیں, اگر وعدہ منت مانگی ہوئی ہے، کس کیوں منت مانگی تھی؟ منت مانگی میرے لیے. کیا مانگی تھی؟ چلے مجھے نہ بتائیں، منت کیا مانگی تھی؟ کہ روزے رکھوں گا. ہاں میں نے کہا جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں رمضان سے رہوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا میں روز. نہیں 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 نہیں، یہ منت جو ہے غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے، غیر شرعی اس لیے ہے کہ صریح نص موجود ہے. اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کے اندر کہا ہے کہ مسلسل روزے نہیں رکھنے. میں کبھی افطار کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. کوئی بھی ایسی منت جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے یا حدیث کے حکم کے خلاف ہے، وہ منت توڑ دینی چاہیے. اس کی بھی حدیث موجود ہے. یعنی آپ نے منت بھی وہ مانگنی ہے، یعنی آپ نے جو کنڈیشن بھی ایسی اس میں لگانی ہے کہ جو شرعی ہو. ٹھیک ہے جی نا؟ ہاں، یہ جی یاد جی رکھنا ہے. تو ایک صحابی تھے نا، انہوں نے منت مانگی تھی کہ جی میں اس جگہ پہ جا کے قربانی کروں گا، اور بعد میں پتا جی چلا کہ جس جگہ پہ قربانی کی بات کر رہے تھے وہاں غیر اللہ کے لیے بلی کا ستان تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا یہاں نہ کرو، ہاں اپنی تم قربانی پوری کرو مگر جگہ بدل دو، کیونکہ یہ جگہ بدل دو. غیر اللہ کے لیے تھی. تو اس لیے آپ نے یہ دن میں رکھنا ہے، کوئی ایسی منت، کوئی ایسی شرط جو شریعت کے صریح حکم یا نص قطعی سے ٹکراتی ہوگی اس کو توڑ دیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جہالت کی وجہ سے یہ شرط رکھی ہے. اگر آپ کو شریعت کا پتہ ہوتا تو آپ کبھی یہ شرط نہ رکھتے کہ میں روزے سے ہی رہوں گا. ہاں میرے آپ کو نہیں پتا بتایا تھا تھا کسی تو نے. اس لیے جہالت کی وجہ سے آپ نے کر دیا. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ کو نالج نہیں تھا. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی. میں نے پوچھا بھی تھا کسی سے، پر میں دیکھا یار میرا دل نہیں مانا. میں کیا پتا اللہ کو کیا منظور ہے، اپن توڑ دے. کسی کہنے میں آخر شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوا ہے. پر میں نے کسی مفتی سے بھی پوچھا تھا، پر انہوں نے کہا یار اس کا مسئلہ تو میں پوچھنا پڑے گا مجھے بھی آگے. ہاں بہرحال ٹھیک ہو گیا. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے ایک تو یہ ہے کہ روزوں میں گیپ لے کے آئیں جو صحیح طریقہ کار ہے. سوموار جمعرات کا رکھیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں. ٹھیک ہے، جی جو اللہ کے رسول سے ملتا ہے آپ کو نص کے ساتھ. اور دوسرا بالکل. اپنے سیرت کے اوپر اور سوسائٹی کے اندر نکلیں. یہ یاد رکھنا ہے، مسجد میں جب جاتے ہیں تو صرف نماز پڑھ کے لوگ نکل آتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہاں لوگوں سے ملنا ہے، کنیکٹیوٹی جی پیدا کریں. یہ چیز مسجد میں آپ کے دل کو لگائے گی. اللہ کے رسول پاک ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہ 7 لوگ کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ ان کو عطا کیا جائے گا، یوم لا ذل الا ذلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں جی 7 بندے ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل معلق رہتا ہے مسجد کے ساتھ، وہاں سے نکلتا ہے وہاں جوڑتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں اپنی کمپنی بنائیں. ہمارے لوگوں کا نارمل یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں حقیقت آپ کو بتاؤں، مسجد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سوشل کمیونٹی کا آفس ہوا کرتا تھا. یعنی اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کر گھنٹوں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، میٹنگز کرنا، جہادی وفود سے ملنا، ٹھیک ہے، جی ایکسپیڈیشنز کے لیے لوگوں کو بھیجنا، سرکاری معاملات طے کرنا، عورتوں کی میٹنگ ہونا، صحابہ کا وہاں بیٹھ کر ایجوکیشن ہونا، سب مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا. تو جی مسجد جی ایک یہ سمجھیں کہ ایک تھنک ٹینک ہب تھا وہاں پر. مسجد جو ہے پورا ایک سینٹرل ایک آفس جسے کہتے ہیں وہ ہوتا تھا. تو مسجد جی اس طرح کام کرتی تھی. اب یہ ہو گیا، مسجدیں ہو گئی ہیں ڈیڈ. جب اذان ہوتی ہے تالا کھلتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر تالا لگا کے چلے جاتے ہیں. مسجدیں ڈیڈ ہو چکی ہیں، مسجد کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے، مذہب بن چکا ہے. ہمارا رونا یہی ہے کہ مسجد کو، دین کو مذہب بنا دیا ہے. تو جب مسجد مذہب کی شکل اختیار کر جائے نا، تو پھر جی یہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر لوگ مسجد کی طرف رش نہیں لگتا. مسجد کے اندر صحابہ کرام، میں بتاتا ہوں، عید کا موقع تھا، عید الفطر کا، بخاری شریف میں اور سیرت کی تمام کتابوں میں ہے. مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں جو جی رقص ہوتا ہے، ایک جو کہ جنگی تلواروں کی ایک پوری ریہرسل جسے کہتے ہیں آپ، پورا ایک سکیچ. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں تلواروں کا ایک رقص ہوتا تھا، تلواروں کی پریکٹس ہوتی تھی، ایک ریہرسل ہوتی تھی، اس کو اللہ کے رسول جی دیکھا کرتے تھے. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ مسجدیں ایک ایکٹیو رول ادا کرتی تھیں اور لوگوں کو مسجد سے محبت تھی. جیسے مثال کے طور پر آج کل لوگ نکلتے ہیں کسی کیفے میں جا کر، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شام کے ٹائم ریسٹورینٹس میں نکلتے ہیں، چل یار چائے پیتے ہیں ساتھ، بیڑی پھونکیں گے، 4 دوست بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. اوے دیکھا تو نے، اوے فلاں لڑکی اس کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی، اوے تو نے جی دیکھا، جی اوے مونا ڈارلنگ دلی گئی تھی، پہلی گئی، اوے وہ ادھر گئی تھی اڑیسہ مندر میں، یہ ہو گیا. ہیں جی، چل 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 کلب میں چل کے بیٹھتے ہیں یار، سنوکر کھیلتے ہیں، چل یار ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ بن جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، ریل تھی، اس میں کیا بیان کیا کہ میرے خیال سے پتہ نہیں ٹرکی ہے یا پتہ نہیں یورپ میں کوئی کنٹری ہے، انہوں نے مسجد کے ساتھ ویڈیو گیمز کا ایک سینٹر بنایا ہوا تھا. ویڈیو گیمز
کی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی. تو بچے مسجد کیا کے کرتے ہیں, بچے ہیں مسجد کے اندر یا مسجد کے پاس میں اڑا کے؟ نہیں, مسجد کے پاس مسجد کی انٹرنس کے ساتھ ایک روم لائن بنائی ہوئی تھی جو گیم سینٹر تھا. سسٹمز وہاں پر پڑے تھے گیمنگ کے لیے. بچے مسجد سے جانے, مسجد سے جاتے ہی نہیں تھے. نماز پڑھنی, گیم کھیلنی شروع کرتے نہیں. نماز پڑھنی, گیم کھیلنی. قرآن پڑھا, آگے بیٹھ کے گیم کھیلنی شروع کر دی. رسک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے اس وقت ذہن میں آیا تھا کہ اس کے رسک ہیں, مگر ٹیکنیک بڑی زبردست ہے. ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لاؤ. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے, آپ لاکھ اختلاف کریں جو بھی معاملات ہے جو کرتے ہیں, مگر یہ میں بات بڑی امپورٹنٹ کرنے لگوں. ہمارے جو اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی طبقہ ہے نا, ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کا, مسلم بھائیوں کا, بریلوی مسلمانوں کا, ان کے, چونکہ میں ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ, جب ظاہری بات ہے یہ فرقہ واریت کے ایشو وغیرہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت تو نہیں پڑا ہوا تھا, مگر میں گھوما ہوں تو میں ان کی مساجد میں بھی جایا کرتا تھا. تب کی بات ہے, ابھی بھی جاتا ہوں, چکر تو سب لگاتا ہوں. تب کی بات بتا رہا ہوں جب بہت پہلے کی, اپنی ٹین ایج کی. تو مجھے ہمیشہ جو ہمارے بریلوی بھائیوں کی مساجد ہے نا, ان میں جانے کا مزہ آتا تھا, جو کہ ہیں مسلمانوں کی ہیں, مگر میں اسپیسیفکلی نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ان کی ٹیکنیک مجھے پتا کیا پسند آئی تھی, جو ہمارے بریلوی دوست ہیں, ان کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا رکھتے تھے. ہاں, کھانے پینے کا کچھ رکھنا. تو میری ٹین ایج تھی, میرے حال سے 10-12 سال کا, 13 سال کا ہوں گا. دین کا نیا نیا شوق جو ہے نا, اس وقت تو نہیں تھا اوبویسلی, مگر یہ چیزیں کھانے کے لیے ہم لوگ پہنچ جاتے تھے کہ چلو یار برفی مل جائے گی, جلیبی مل جائے گی. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ چیزیں عادت پیدا کرتی ہیں آپ کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خشک نہ بنائیں مساجد کو, مساجد کو انٹرٹیننگ بنائیں. انٹرٹیننگ سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ادھر خدا نہ خواستہ غیر شرعی کام کرنا شروع کر دو, وہ تو بالکل منع ہے. یہ تبلے بجا تے قوالیاں کر, تو ایسے گندے قسم کے جو ہے نا وہ کام شروع کر دیں مساجد کے اندر, ایسا نہ ہو. مگر مساجد کو انٹرٹیننگ سے مراد یہ یوتھ کے لیے ایکٹیویٹیز پیدا کریں, گیمز رکھیں, ایسی گیمز جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کروائیں, کچھ میچز کروائیں, اس طرح کی چیزیں. مجھے یاد ہے میری جب دین سے میں تھا 15 سال کا, 15-16 سال کا تھا, جب دین کی طرف بہت زیادہ رجوع میرا ہوا تھا فرسٹ ٹائم دین کی طرف. تو ہوا یہ تھا اس وقت کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا نا اپنی اس ٹین ایج کے اندر, تو وہاں مسجد کے جتنی یوتھ تھی نا, وہاں کے مولوی صاحب اور قاری صاحب نے مل کے پتا کیا کیا تھا, وہاں انہوں نے کرکٹ ٹیم بنا لی ہوئی تھی. 15-20 لڑکے اکٹھے کیے اور دونوں ٹیم بنا دی. اور ایوری سنڈے اور سیٹرڈے کو جب ہمیں آف ہوتا تھا, چھٹی ہوتی تھی, وہ مسجد کے پاس کرکٹ گراؤنڈ تھا, ہم جا کے کرکٹ کھیلتے تھے. میں نہیں کھیلتا تھا, مگر یہ کہ یہ اس ٹیم کے ساتھ حصہ, کیونکہ کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے, جا کے بیٹھ جانا, دیکھنا شروع کر دینا, گیند آ گئی تو پکڑا کے پھینک دینی, ٹیم کا حصہ بن جاتا بندہ یہ. تو وہ لوگ پھر جا کے انہوں نے کھیلنا, اس طرح چیزیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وجہ سے یوتھ کی ایک کنیکٹیوٹی بن جاتی تھی, اور ہم سب کے پھر رابطے رہے. آج تک ان لوگوں میں سے چند لوگ میرے دوست ہیں, آج تک رابطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. کیونکہ وہ بچپن, وہ ٹین ایج کا ٹائم ہمارا مسجد کے ساتھ محبت میں اور کنیکٹیوٹی میں گزرا. آج تک میرا ان دوستوں کے ساتھ تعلق ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کا مساجد کو اگر ایکٹیو کیا جائے, مساجد کا سوسائٹی کے اندر رول پیدا کیا جائے, کنیکٹیوٹی پیدا کی جائے, مسائل حل کرنے کے لیے لوگ وہاں آئیں, ایک دوسرے سے گپ شپ کریں, تو مسلم کمیونٹی سٹرانگ ہوگی اور آپ کو مسجد کے ساتھ محبت ہونے لگے گی. جب آپ ایسا کریں گے میرے بھائی, تو پھر آپ کو نماز کے اندر بھی لذت آئے گی, بلکہ نماز سے ہٹ کر بھی آپ کا مسجد سے نکلنے کا دل نہیں کرے گا. وہ تو نہیں کرتا ہے. میں صبح جاتا ہوں, میں فجر میں تو واپس میں 8 بجے آتا ہوں مسجد سے, کیونکہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد میں اوابین کی نماز, چاشت کی نماز, اشراق کی نماز, یہ پڑھ کے پھر ہی آتا ہوں میں واپس. ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ. آپ پریکٹس کریں, اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس طرف توجہ کیجیے گا. ٹھیک ہے میرا بھائی. لاسٹ پہنچتے ہیں جی بھائی. امیر بھائی, اپن جو بیعت کرتے ہیں کہ کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں, تو یہ صحیح ہے چیز؟ یار یہ آپ نا جب مسجد جائیں گے نا, تو وہاں کے اسکالر سے جو علماء ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, آپ نے بیعت نہیں کی؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہوئی ہے. میں نے بھی کی ٹھیک ہے, ہوئی ہے. تو بس ٹھیک ہے پھر, اللہ دی سپرد. اوکے میرا بھائی, جزاک اللہ. تھینک یو عارف بھائی, تھینک یو.
اپنے اسکالر سے پوچھیں، جو ریلیونٹ اسکالر ہیں ان سے پوچھیں، جو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس کو فالو کر لیں. ہاں یہ ہے کہ دلیل وغیرہ پوچھ کے ان کو فالو کر لیں. میرا معاملہ اور ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کر لیں معاملہ. تو میں نے تو ایک ہی امام کی بات کی ہے جس کا مجھے قرآن نے حکم دیا ہے، اور اس میں کسی کو انکار بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات کی ہے. بہت شکریہ. بے شک جی کیس ہو عامر بھائی، جی اس علی بھائی. میں جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور یقین ضرور. کریں کہ قرآن کے محکمات کی طرف آ جائیں، اور یہ فرقہ وارانہ تعصبات، یہ ساری چیزیں، یہ بیعت، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کیا ہے، اگر محکمات پہ ہی عمل نہیں کیا. اب دیکھیں، بیعت کیے ہوئے بہت سے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو کریکٹر کیا ہے؟ جب تک آپ قرآن کے محکمات پہ عمل کر کے انصاف کو قائم نہیں کرتے، سوسائٹی کو بیلنس نہیں کرتے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، جو کہ قرآن کے محکمات ہیں، تو عامر بھائی کیا فائدہ پھر ان ساری چیزوں کا؟ ہاں صحیح بات اگر ہے، ہم بالکل قرآن کے محکمات پہ عمل نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں فرقہ وارانہ تعصبات سے نکلنے کا بھی بڑا بہترین حل ہے، جو اللہ نے ہی پیش کیا قرآن پاک میں. سورہ آل عمران کی غالباً 7، 8 یا 9 نمبر آیت میں ہے کہ قرآن کے محکمات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. تو اگر ہم محکمات کی طرف آ جائیں بجائے دوسری بحثوں کی طرف جانے کے، تو یقین کریں سوسائٹی کتنی خوبصورت بن سکتی ہے. بالکل بالکل، زبردست زبردست، ماشاء اللہ. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ اصل چیز ہے عمل. بیت اصل چیز نہیں، اصل چیز ہے عمل. اور اگر کسی اچھی چیز کے اوپر بیت ہو رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں تو ویری گڈ بھائی، آپ کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ بہتر انسان اور بہتر مسلمان اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ اسٹرانگ ہو. میں صرف مسلمانوں کو یہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارا اس وقت کنسرن، ٹاپ کنسرن جو ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں. اور جو چیز بھی ہمیں ایک دوسرے کے اکٹھے ہونے سے روک رہی ہے نا، بس وہ فتنہ ہے. سمپل. ٹھیک ہے، یہ ہے. مال بھی، املاک بھی، اولاد بھی فتنہ. ہاں، اقبال نے کیا کہا تھا؟ مال بھی، املاک بھی، اولاد بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اقبال نے کہا. تو بیسیکلی وہ یہ چیز سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپس میں مسلمان سے لڑ رہا ہے، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر، لو بھائی لو، کیا ہے، آپس میں لڑیں. وقت کی ضرورت کو سمجھیں، متفق اور متحد ہو جائیں. حقیقت آپ کو نظر آنے لگے گی کہ اس امت مسلمہ کا جو ہے منصب کیا تھا. بھائی اس طرف آ جائیں. بہت شکریہ میرا بھائی. کاشف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی کاشف بھائی. السلام علیکم عامر بھائی، السلام علیکم علی بھائی، خیریت سے آپ لوگ؟ جی بھائی بالکل ٹھیک ہے. جی بھائی، میں نے اسلام کو پوری لاجیکل بیس کی وجہ سے سمجھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے مسلمان دوست ہیں میرے، تو کہتے ہیں کہ تم نے تو لاجک کی وجہ سے سمجھا ہے. تو میرے دل میں یہ نہیں تھا، کیا بولتے جس کو کہتے ہیں اصلی ایمان، تم تو لاجک کی وجہ سے سمجھو. تو اس پر تھوڑی رہنمائی فرمائیے. نہیں. دیکھیں، لاجک کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا، عقل بھی تو اللہ نے دی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسلام اپنے مخاطبین کو سب سے پہلے جس چیز کو جگاتا ہے وہ ان کا شعور ہی ہے. تو دیکھیں، یاد رکھنا، ایمان کو حاصل کرنے کے سورسز ہیں، ٹولز ہیں. کسی کو اس طرح سمجھ آتا ہے، کسی کو ویسے سمجھ آتا ہے. رزلٹ اینڈ جو نکلتا ہے وہ ہے تصدیق کرنا، ایمان لے آنا. وہ آپ عقل کی بنیاد کے اوپر لے آئیں، وہ آپ محبت کی بنیاد کے اوپر لے آئیں، وہ آپ جذباتیت کی بنیاد کے اوپر لے آئیں. ہاں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر طریقہ کار جو کیسے. تو اگر ریشنالٹی کی بنیاد کے اوپر اسلام یا ایمان قبول کیا ہے، یا آپ کو سمجھ آیا کہ بات ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اس نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے. اس کو 0 میٹر واپس نہیں کرنی، ڈبا پیک. اس کو استعمال ہی کرنا تھا. علی بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور، اچھا لگے گا. اصل میں میں بھائی کا کوشچن سمجھا نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ میرا ایمان پکا نہیں ہوا اس لیے کہ میں لاجک کی بنیاد پہ سوچتا ہوں. تو کوئی بات بھی انہوں نے ہمارے سامنے نہیں رکھی کہ اس نہیں وجہ نہیں سے نہیں 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 نہیں، انہوں نے اسٹرانگ کہا ہے، غلط ہو گیا. انہوں نے ایسا کہا نہیں. ہے کہ میں لاجک، انہوں نے کہا ہے کہ میں ریشنالٹی اور لاجک کی بنیاد کے اوپر سمجھا ہوں. تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، تم لاجک کی بنیاد پر سمجھے ہو. نہیں، ایمان اس طرح تو نہیں ہے، عقل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو سمجھنا. وہ یہ نہیں کہہ نہیں، رہے ہیں. تو بالکل میں نے کہا عقل نہیں کی اچھی بنیاد بات. کے اوپر ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو.
اور بالکل عقلی بنیادوں کے اوپر سمجھیں چیزوں کو. شریعت لاگو ہی عقل والے کے اوپر ہوتی ہے. سوال یہ ہے, بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی اگر عقلیں نکال کر ایمان قبول کروانا تھا تو شریعت کس طرح عمل کروانی تھی؟ جس بندے کے اندر شعور ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے, نماز کیسے پڑھے گا, روزہ کیسے رکھے گا, شریعت کے احکامات کو فالو کیسے کرے گا, مسلمانوں کو اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کرے گا کیسے؟ عقل ہوگی تو پھر. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رفیع القلم عن ثلاث, 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, ان میں سے ایک مجنون ہے, جس کے پاس شعور ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے. اچھا, پھر نابالغ بھی, اس کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ شعور نہیں رہا. نابالغ میں بھی تینوں چیزیں آپ دیکھیں, جہاں شعور اٹھ گیا ہے نا, وہاں سے شریعت بھی اٹھ گئی ہے. نمبر 1 نابالغ, کیوں؟ شعور نہیں ہے. نمبر 2 سویا ہوا, کیوں؟ کانشیس نہیں ہے. نمبر 3 پاگل, کیوں؟ شعور نہیں ہے. تینوں لوگوں سے شریعت کی اٹھا لی گئی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بلائنڈ فیتھ, آنکھیں بند کر کے چلنا ہے اسلام پر, آپ سے اسلام اٹھ چکا ہے. جو پاگل ہوا وہ اسلام سے سائڈ پہ ہو گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شریعت ہی اس بنیاد کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ کوئی بندہ شعور رکھتا ہو, تبھی وہ لے کر چل سکتا ہے میرا بھائی. مخبوط الحواس آدمی جو ہے, اس سے تو لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ رستہ کہاں ہے. کبھی کسی نے, علی بھائی روڈ پر چلتے کبھی کسی نے پاگل کو پوچھا یار بتانا یہ دکان کدھر ہے؟ کسی سے نہیں پوچھتے. تو مخبوط الحواس سے لوگ رستہ نہیں پوچھتے, دین کیسے پوچھیں گے؟ شعور, بالکل, بہت شعور وہ زبردست. چیز ہے جو فرق کرتی ہے. ہاں بہت شکریہ. ٹھیک ہے میرا بھائی. اور میرا ایک فلسفی کا کوشچن تھا, آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لے. ایک ایک کر کے چلتے ہیں یار, یہ تو پھر 2 والے سارا معاملہ شروع ہو جائے گا, پھر نئے لوگوں سے بات نہیں ہو پائے گی, کیونکہ پہلے بھائی کو بھی ہم نے زیادہ ہی موقع دے دیا کہ وہ 2-3 دن باتیں ہو آپ گئی اپنی ہیں. ای میل کہیں دے دے تو مطلب تو زیادہ بہتر رہتا. جی میرا اور ای کیا آپ میل کا جواب فلسفی سے بڑی ڈیل مشکل کرتے سے ہیں؟ آتا ہے. ہاں یہ آپ فلسفی سے ڈیل کرتے ہیں, فلسفی اور تھیولوجی کے کوشچنس؟ جی سر, ساری ڈسکس کب کر لیتے ہیں, جو توفیق ہو کر لیتے ہیں, جو آتا ہو تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. علی بھائی ایکسپرٹ ہیں فلسفی کے اندر, میں نے ان کی گفتگو سنی ہوئی ہے, فلسفی اور تھیولوجی, علم الالہیات, اس کے اوپر یہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. آپ علی بھائی سے بھی پوچھیے گا, اسلامک اویکننگ پر ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, تو جب بھی بات ہو کوسچن آنسر سیشن تو علی بھائی سے بھی ضرور پوچھیے گا, ہے میرا بھائی. چلیں جی یاد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں. السلام علیکم, آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جزاک اللہ میرے بھائی. لو جی آگے بڑھتے ہیں. احمد نواز, مجھے کیوں لگ رہا ہے ان سے بات ہوئی ہے. السلام علیکم. جی میرے بھائی. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. سوری, آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے میرا بھائی. عامر بھائی, آپ سے پہلی بار بات ہو رہی ہے میری. پکی بات ہے. ہاں جی سر آپ نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا, ٹھیک ہو گیا. جی نہیں, جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہو گیا سر. جی سر بس میں حکم تو کریں. خیریت پوچھنے کے لیے آ گیا تھا آپ لوگوں کا, بس الحمدللہ, اللہ کا یہ شکر, بات میں تو ہوئی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. احمد بھائی اپنا جی خیال جی رکھیے گا. ٹھیک ہے, جی جی, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. پسینہ آ رہا ہے. بہت شکریہ سر. یوٹیوب پر چلے جائیے گا, پنکھا بھی لگا لیں. جزاک اللہ میرا بھائی. زاہد وڑائچ صاحب, آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, کنفرم بات ہوئی ہے. زاہد صاحب آپ سے بات ہوئی ہے نا پہلے؟ وعلیکم السلام عامر بھائی. آپ کی اسٹریم میں بات نہیں ہوئی, چلے میں پھر کبھی آ جاؤں. کیسر بھائی کی اسٹریم تھی, اس میں نے کیسر بھائی سے بات کی تھی, آپ سے نہیں تھی ہوئی اس وقت. اچھا ٹھیک ہے, نہیں اگر میری اسٹریم میں نہیں آئے ہوئے تو پھر کر لیتے ہیں بات. جی زاہد بھائی آپ حکم. سے پہلی بار ٹھیک ہو میں گیا, نے ویلکم ویسے کرتے اچانک ہیں. اسٹریم دیکھ رہا تھا, تو میں نے آپ سے یہ جی پوچھنا تھا کہ ماشاء اللہ, مطلب جس طرح آپ بھی, علی بھائی بھی, بہت سے لوگ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ کے ذریعے ہدایت مل رہی ہے. دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, لیکن ذریعہ ماشاء اللہ مطلب جیسے آپ بن رہے ہیں. تو آپ یعنی دین کی طرف کس طرح آئے تھے, مطلب آپ کا مطلب فیملی اس طرح جو تھی وہ مذہبی تھی, یا کوئی مطلب کوئی ایونٹ ایسا ہوا, کیسے آئے آپ؟ علی بھائی بتائیں ذرا, علی بھائی بتاتے ہیں آپ کو. جی علی بھائی, علی بھائی آپ کا کیسے دین کی طرف شوق آیا, کیسے شغف آیا؟ جی الحمدللہ, گھر میں جو ہے الحمدللہ ماحول ٹھیک ہی رہا, دینی ماحول ہی ہے اور رہا الحمدللہ. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری یہ چیز ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ذاتی طور پہ جو مجھے سپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ میں, میرا خیال ہے کہ 7th 8th میں تھا جب میں انجیل اپنے گھر میں لے کے آیا. اسی طرح مختلف کتابیں, مختلف خصوصاً میں نے کرسچینٹی کو اور بائبل, یہ کتابیں میں نے بچپن سے ہی لے کے رکھ لی ہوئی تھیں اور کبھی کبھار ان کو پڑھا کرتا تھا.
तो मोस्टली माहौल ऐसा होता था कि लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर वाले कभी परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे कि इनको पढ़ना चाहिए, ये चीजें पढ़ें। इस तरह कुछ चीजें पढ़ता रहा, लेकिन जो ज्यादा ज़ौक और शौक अल्हम्दुलिल्लाह आया वो इस वजह से आया है कि मैंने इस्लामोफोब्स को जब देखा कि इन्होंने लंबी लंबी जुबानें निकाली हुई हैं, जब इनकी जुबानें निकली हुई मैंने देखी है ना, तो फिर मैंने गौर फिक्र किया, इनकी आइडियोलॉजीज को भी फिर से असर नो मैंने जायजा लिया, खुसूसन क्रिश्चियनिटी के हवाले से, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ने जिस तरह काम किया था, मैं समझता हूँ कि मुझे इस फील्ड में लेके आने वाले इस्लामोफोब्स हैं। इस्लामोफोब्स ने जो हरकतें की हैं, और यही कारण बना, यही वजह बनी कि मेरे अंदर वो इंटरेस्ट बढ़ता गया कि मैं सीखूं, मैं समझूं। और मैंने एक चीज सीखी है मेरे भाई के, जितना जिन चीजों के ऊपर ये चीख और चिल्ला रहे होते हैं ना इस्लाम की चीजों को, यकीन करें कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल चीजें हैं। जितनी भी चीजें इनके एतराजात मौजूद हैं, अगर आप उनको ले लें, उनको देखें, रिसर्च करें, तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं। बहरहाल ये मेरा ज़ौक था कि इस्लाम के अगेंस्ट अगर ये बात कर रहे हैं तो हकायक क्या है। तो मेरी इस जुस्तजू ने मुझे दीन से मजीद करीब कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक अटूट सा रिश्ता बन गया है, और बनना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के इस तौफीक के ऊपर बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल बहुत सी कमियां कुताहियां वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला वो चीजें भी बेहतर होंगी। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक हो गया जाहिद भाई? ठीक, आमिर भाई बहुत शुक्रिया। तो सामने मैं आपको बस सजेशन था, मैं जाने लगा हूँ कि बाज़ औक़ात मैंने देखा है कुछ मतलब हैं लोग जो हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह वो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं इनका ले रहा, मतलब जिनके मतलब सब्सक्राइबर वगैरह या बहुत थोड़े हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा था कि आप फेसबुक पे ग्रुप वगैरह इस तरह आप क्यों नहीं बनाते? यानी इस तरह ये होगा कि जैसे आपके साथ जिस तरह ये आपके सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं, 20-30 हज़ार लोग आपके साथ ऐड हो जाएंगे, वो छोटे-छोटे आप जैसे 6 घंटे की स्ट्रीम बाज़ औक़ात आपकी बहुत इल्मी होती है उसमें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा तो 1 मिनट का जो आपका वो होता है ना, वो एक बात होती है, वो इंतहाई आला होती है, वो काट-काट के वो चीज़ें वायरल होंगी, तो इन पे मतलब हमारा जो एक क्या आप कह रहे हैं असर है, जो इस्लामोफोब्स हैं, इन पे बड़ा भारी होगा जब अगर इस तरह के जो क्लिप्स हैं अगर इस तरह वायरल किए नहीं, जाएंगे, हमारे ताकि लोगों को ये तो हम सजेस्ट करते हैं हमारे लोगों को कि करना चाहिए। हमारे लोगों ने क्या काम पकड़ा, ये पूरे पूरे प्रोग्राम, एक सिस्टर का मैंने चैनल देखा, उन्होंने 5 घंटे की मेरी पूरी स्ट्रीम और थंबनेल उठा के डाला, ठीक है। और नीचे जब मैंने कमेंट में देखा तो कहती हैं इसको जरूर वॉच करें, मेरे चैनल के 4000 आवर्स पूरे हो जाएंगे, प्लीज इस पूरी वीडियो को वॉच करें। और चैनल लिखा हुआ है कि रिएक्शन, और 5 घंटे की स्ट्रीम मेरी पूरी डाल दी है। फिर जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं ना कि वो किस तरह काम या किस वजह से काम कर रहे हैं, तो फिर दुख भी होता है। हमने अपने लोगों को कहा है कि आप लोग छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो निकालें, इस तरह डालें, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। जो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिसने करना है भाई अपनी मर्जी से काम करे, ठीक है। छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो मेहनत करें, डालें। हम लोग यही काम, मिसल मैं अपनी जाती बात करता हूँ भाई, मेरे साथ तो यही काम हो सकता है, मैं लाइव स्ट्रीम ही कर सकता, जैसे आज कर लिया लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, लाइव बोल लेंगे, सारे काम हम इकट्ठे मिलकर करेंगे तो ही बात बनेगी। तो जो हमारे मुसलमान हैं वो शॉर्ट्स निकालें, वीडियोस निकालें, उनके ऊपर थोड़ी मेहनत करें, ये बड़ा जरूरी है। तो अमर ये भाई जो है मैं ना काम। भी हाँ, गुजारिश करना चाहूंगा अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कि मैंने आपकी मसरूफियात भी देखी हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही मामला है, मुफ्ती साहब भी ऐसे ही करते हैं, कि मतलब हम दोबारा उसको रिव्यू भी नहीं कर सकते, अपनी उस स्ट्रीम को देख भी नहीं सकते, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हमने फिर आगे निकल जाना होता है। तो खुसूसन आपके हवाले से जितनी खूबसूरत और दकीक बातें आप कर जाते हैं, जैसे कि आज आपने मसाजिद के हवाले से जो एक गुफ्तगू का एक पार्ट है छोटा सा, यकीन करें कि बड़ी अच्छी सजेशन है। और अगर देखा जाए पीछे जाके पास्ट में आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुबारक, तो उसके अंदर रसूलुल्लाह वो सोशल जितने भी मामलात हैं लोगों के मामलात वहीं मस्जिद में बैठ के हल किया करते थे। तो अब ये चीज़ ज़ाहिर बात है कि क्योंकि आपका अब दोबारा टाइम नहीं लगेगा और ये पार्ट आप नहीं निकालेंगे। इसी तरह से कितनी ही बातें आप अपनी स्ट्रीम्स में करते हैं, और वो बड़ी अहम होती हैं। पूरी स्ट्रीम के अंदर सारे लोग वो देख भी नहीं सकते कि वो कहाँ पर वो बात है। तो हमारे मुसलमान बहन भाई जो देख रहे होते हैं कि वो उस हिस्से को उस वक़्त नोट कर लिया करें कि इतने टाइम पे ये बात हुई थी, ताकि बाद में आपको मुशक्कत भी ना करनी पड़े। उसके बाद उस क्लिप को डालिए, चलाइए। ये सादत वाला काम है, और ये करना चाहिए। जो मेरा नहीं ख्याल कि आमिर भाई आप इतनी टेंशन से कर सकते हैं, दोबारा उन चीज़ों को देख के निकालना और फिर करना। हाँ, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अगर दिक्कत ये हो हमारे जाती है। भाई करते हैं तो ये बड़ा काम करने वाला है। किसी को भी मना नहीं किया कभी भी कि आप हमारा डाटा ना जैसे कि यूज़ हम करें।
بہت اہم کام ہے, یہ کام ہو جائے تو بات بن جائے بھائی, ہمارے لوگ یہ ایکٹیو. ہونا اب چاہیے. ماشاءاللہ دیکھیں ایک آئی ڈی ہے ماشاءاللہ ہماری, مجھے ان کا نام آئی ڈی کا نہیں یاد رہتا, وہ ماشاءاللہ ٹائم سٹیمپس ڈال دیتے ہیں نیچے خود بخود ہی, میں ان کا کمنٹ پن کر دیتا ہاں ہوں, ٹائم بالکل سٹیمپ بالکل ایک بالکل. ٹیم ورک ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ایمان یونین کو لوگ سنتے ہیں, اگر آپ لوگ ٹیم, ہم آپ لوگ بڑا پوچھتے ہیں